یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا. یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو، اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے. کانٹریکٹ ہے، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے. نے عورتوں کو حق ملنا. اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے. مہر دینا پڑتا. بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے. اور بیوی کماری بھی تو تم عید کے کپڑے خریدنا. بیوی گھر میں ہے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، ہندو دھرم میں اگر کوئی اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کری، ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کرولٹی ہے. کرولٹی ہے وہ. اسلام کیا بولتا؟ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم بہو ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے. اور پھر لوگ بولتے یو سی سی. اب مجھے معلوم ہمارے 3-4 لوگ فون کر کے بولیں گے آپ کو کیا ضرورت تھی بولنے کے. یہ ہماری بیوی تقریر سن کے بولتی میں نہیں کرتی خدمت. فون کرتے 3-4 لوگ ہیں. آپ کی مردانگی کو تکلیف ہو رہی تو ہونا تکلیف، وہ مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہے. آپ دیکھیے جو یو سی سی کی بات کرتے، اسپیشل میرج ایکٹ ہے، یو سی سی ہے، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے، جوونائل جسٹس ایکٹ ہے اڈاپشن کے لیے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، 125 سی آر پی سی ایف بی این ڈبل ایس ہے. اب آپ دیکھیے اگر یو سی سی کی آپ بات کریں گے تو اسپیشل میرج ایکٹ 21A ہے. سیکولر لا بولتے 2 ہندو شادی کرے تب بھی ان کو قانون ملے گا ہندو لا. اگر 2 مسلمان اسپیشل میرج میں شادی کرے تو ہندو لا کے تحت نہیں، سکسیشن ایکٹ کے تحت ان کا بٹوارا ہوگا. اب آپ یو سی سی کی بات کرتے ہیں، ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ ہم کو دو. ایکوالٹی کا وائلیشن ہے نا، اس کی بات نہیں کرتے. یو سی سی کی بات کرنے والے بتاؤ کیا میتاکشرا یا دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر لاگو ہوگا؟ اور پھر جو بولتے نہیں ریچول، ہمارے پاس نکاح جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ کلچر نہیں ہے، دین کا حصہ ہے. آپ سمجھو اس بات کو. نکاح ریچول نہیں ہے، پارٹ آف ریلیجن ہے ہمارے. اور پھر آپ بولتے ہیں یہ سب وہ کر دیں گے. اب آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ اگر میں نے کہہ دیا سسرال میں جا کے خدمت نہیں کرے تو کرولٹی ہے. اب آپ دیکھو اگر ہندو دھرم میں کسی کو اپنے بیوی کو چھوڑنا ہے، کرولٹی بتانا پڑتا، جج صاحب کو مطمئن کرنا پڑتا کہ کرولٹی ہوئی. 5 سال 4 سال رشتہ کیس چل رہا. ایک چیف منسٹر ہے بھارت کے، تقریباً میرے خیال سے 10 سال سے ان کا کیس چل رہا. بیوی بولتی ہے میں چھوڑتی نہیں، انہوں بول رہے میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ ان کا کیس نکاح نہیں تھا. وہ بیچارہ 10 سال سے پھنسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں سک رہا انہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ irretrievable بریک ڈاؤن ہوا تو آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا، اور آپ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہندو لا مسلمانوں پر مسلط نہیں کر سکتے. کیسے آپ مجھ پہ مسلط کریں گے؟ مجھے اپنے دین کے مطابق چلنا چاہیے. ارے 2005 میں سکسیشن ایکٹ کو پارسنری کا امینڈ ہوا، جب ہمارے ہندو بیٹیوں کو حصہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتا دو، اب آپ یہ بتا دو کہ اسلام میں 12 اگر ہیئرز رہے، میں نے جانشین رہے، تو 9 خواتین ہیں،
اور 12 میں 9 خواتین کو حصہ ملتا. اگر ایک خاتون کے 5 مرد رشتہ دار ہے اس میں سے اس کو حصہ ملتا اور مرد کو اپنے 3 خواتین رشتہ داروں سے حصہ ملتا. ارے جینڈر جسٹس کی بات کرنے والوں، تعلیم دو نا، نوکری دو، طاقت دو. نہیں، ہم جینڈر جسٹس کریں گے. جینڈر جسٹس کرنے والے ذکیہ جعفری سے ملاقات نہیں کرتے. جینڈر جسٹس کی بات کرنے والے ان بچوں سے ملاقات نہیں کرتے جن کو دلی میں جن گن پڑھ کر ان کو پولیس نے مار دیا. اور پھر یو سی سی کی بات کرتے ہیں، لو جہاد کی بات ہوتی ہے. نہیں، موسم آ گیا، انڈا نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا. اور پھر آپ بولتے بلڈوزر کے انصاف. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بھارت کے آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے.